پرتگال میں لارنس بشنوئی گینگ یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے شہزاد بھٹی پر حملہ کروایا۔ بشنوئی گینگ کے شوٹرز وہاں گئے، شہزاد بھٹی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہزاد بھٹی مارا گیا۔ شہزاد بھٹی کے بارے میں 2-3 باتیں لوگوں کو کنفیوژن ہے، وہ میں کلیئر کر دوں۔ بھارت میں جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے 8 مقدمات درج ہوئے شہزاد بھٹی کے خلاف۔ اس دوران لارنس بشنوئی کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس میں چیلنج کرتا ہے شہزاد بھٹی کو۔ میں نے کہا جی لارنس نے آپ پہ یہ چیلنج کیا ہے۔ اس نے کہا لارنس بشنوئی کے باپ کی بھی ہمت جرت نہیں ہے کہ مجھ پہ حملہ کرے، مجھے ٹارگٹ کرے۔ ایک بات، شہزاد بھٹی نے پچھلے دنوں ٹک ٹاک لائیو پر دھمکیاں دی جان سے مارنے کی، لارنس بشنوئی کو بھی اور انمول بشنوئی کو بھی۔ لارنس بشنوئی کے جتنے با اعتماد ساتھی تھے ان میں گولڈی برار، ذیشان اختر، شہزاد بھٹی، وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اچھا، اس طرح سے فیل آتی ہے کہ یہ تمام جو گینگسٹر ہیں لارنس بشنوئی سے ٹوٹ کر اس کو چھوڑ کے اب شہزاد بھٹی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں۔ انڈین میڈیا شہزاد بھٹی کے بارے میں یہ کوٹ بھی کرتا ہے کہ یہ ISI کا کارندہ ہے۔ بھارت نے یہ الزام لگایا گینگ کے ذریعے بھارت میں دراندازی کی ہے۔ 4 لوگوں کے نام پیش کر دیے بھارتی میڈیا نے۔ شہزاد بھٹی کو تھریٹ بھی ہے، گرفتاری کا بھی خدشہ ہے، جان بھی خطرے میں ہے۔ پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ شہزاد بھٹی کا بہت بڑا پھڈا ہے رجب بٹ سے، جواب دے گا شہزاد بھٹی پورا بھرپور۔ دوستو، ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے سمجھا کہ شہزاد بھٹی اور لارنس بشنوئی میں آج کے دن پر کس بات پر جنگ چل رہی ہے۔ کیا لارنس بشنوئی گینگ نے شہزاد بھٹی پر پرتگال میں کوئی حملہ کروایا؟ شہزاد بھٹی کیا اس ٹائم پر سیف ہیں؟ فاروق کھوکر نے شہزاد بھٹی کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا؟ اور شہزاد بھٹی کی پاکستان واپسی کب ہوگی؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، ٹائمز آف انڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ پرتگال میں لارنس بشنوئی گینگ یہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے، یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس نے شہزاد بھٹی پر حملہ کروایا۔ بشنوئی گینگ کے شوٹرز وہاں گئے، شہزاد بھٹی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہزاد بھٹی مارا گیا۔ اب شہزاد بھٹی کو ہم نے 2 دن پہلے لائیو پر دیکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو کبھی پرتگال نہیں گئے اور یہ حملہ پتہ نہیں انہوں نے کس پر کروا دیا۔ اب اس حملے کی یہ حقیقت کیا ہے اور اس ٹائم پہ لارنس بشنوئی اور شہزاد بھٹی آپس میں جنگ کیا چل رہی ہے؟ یہ پوری کہانی کیا ہے؟ بٹ صاحب، آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں شہزاد بھٹی کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، منوان وہی کچھ ہوا ہے۔ جن خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، جو تحفظات تھے شہزاد کے، وہ ہم نے پہنچائے تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لیں ہوا کیا۔ لارنس بشنوئی کے ہم نے گینگ کے حوالے سے کہا تھا کہ لارنس بشنوئی کی طاقت، اس کی قوت، اس کی حیثیت، اس کی شہرت، وہ تنزل کی جانب بڑی تیزی سے گامزن ہے۔ لارنس بشنوئی کے جتنے با اعتماد ساتھی تھے جو اس کے لیفٹ رائٹ سمجھے جاتے تھے، ان میں گولڈی برار، ذیشان اختر، شہزاد بھٹی، رام، چھوٹا، یہ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے اس کی اپنی حرکات کی وجہ سے۔ اور ہم نے ذیشان اختر کی زبانی اور پہلوان جو تھا، پہلوان کی زبانی یہ گفتگو آپ تک پہنچائی، ناظرین تک یہ بتایا کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ لارنس بشنوئی کی اصل طاقت ہم تھے، اب ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کی حرکات سے جو بالخصوص اس نے پاکستان اور اسلام کے خلاف زہر اگلا ہے اور جو زہریلا پروپیگنڈا کیا ہے، اس کے بعد ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور اب اس کی حیثیت چونٹی جیسی ہے، کمزور پڑ گیا۔ اس طرح کمزور نہیں پڑ گیا، چونٹی جیسی حیثیت ہے۔ یہ پہلا سپیل تھا۔ اس کے بعد دوسرا، امریکہ سے گرفتار ہوتا ہے اس کا چھوٹا بھائی انمول بشنوئی۔ انمول گرفتار ہوا۔ انمول کی گرفتاری بھارتی سرکار کی ریکویسٹ پہ کی امریکہ نے۔ میں نے ساری ڈیٹیل لی ہے۔ تحقیق یہ ہوئی کہ بھارتی سرکار نے امریکہ کو یہ لکھا، ان کا ایگریمنٹ بھی ہے، یہ لکھا کہ ہمیں انمول بشنوئی مطلوب ہے، قتل، اقدام قتل، اغوا، فروتنی بھتہ، ان کے کئی مقدمات میں، اور 2-3 بڑے نامور شخصیات جو ہیں ان کے قتل میں بھی مطلوب ہے۔ یہ ریکوائرمنٹ جب ان تک پہنچی تو امریکہ نے اس پر عرصہ حیات تنگ کی اور پکڑا گیا، جس کے بعد انمول بشنوئی، اس کے بھائی لارنس بشنوئی، اس کے باقی ماندہ جو بیچارے تھوڑے سے رہ گئے، باقی ماندہ اس کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ انمول بشنوئی کی جو مخبری ہے
وہ شہزاد بھٹی اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے. امریکہ کو اس نے پکڑوایا ہے. شہزاد بھٹی نے تردید کی اس بات کی. شہزاد بھٹی نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم مخبر نہیں ہیں, ہم تو اعلان اسے مقابلہ کرتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے. یہ ضمن بتا رہا ہوں آپ کو. پھر 2 سٹیپ ہو گئے. تیسرے سٹیپ میں لارنس بشنوئی نے ایک درخواست دی بمبے ہائی کورٹ میں, اس کے ساتھیوں نے دلی ہائی کورٹ میں. اس میں یہ کہا کہ ہمیں پاکستانی آتنکوادی, اس میں 4 لفظ استعمال کیے بھارتی میڈیا نے شہزاد بھٹی کے بارے میں. پاکستانی آتنکوادی, بدماش, یہ بھی کہا, ISI کا کارندہ 3, اور چوتھا یہ کہا کہ وہ بھارت کا ازلی دشمن ہے. اور مثال میں اس نے 3 چیزیں پیش کی ہیں ایگزامپل کے طور پہ, کہ پہلی بات جو کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا اس کا جواب ویڈیو کی شکل میں دیا اس کا. دوسرا اس نے کہا بچی کا MBBS کی طالبہ جو تھی نقاب جو ہے وہ نقاب اتارا تھا وہ دیا. اور تیسری مثال اس کی دی کہ اس نے یہ 3-4 حالیہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھارتی نواز بشنوئی کے ساتھیوں کو مروایا ہے. یہ 3-4 مثالیں پیش کر کے انہوں نے کہا کہ اس سے ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شہزاد بھٹی نے پچھلے دنوں ٹک ٹاک لائیو پر دھمکیاں دی جان سے مارنے کی, لارنس بشنوئی کو بھی اور انمول بشنوئی کو بھی. یہ دھمکیاں اپنی جگہ پہ ہیں. میں وہ گفتگو کر رہا ہوں جو مجھ سے ہوئی شہزاد بھٹی کی. شہزاد بھٹی کی براہ راست اور بالواسطہ دونوں گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو. اور یہ حملے سے پہلے ہوئی یا حملے کے بعد؟ حملے سے پہلے. جب وہ گرفتار ہوتا ہے انمول بشنوئی تو میں نے شہزاد بھٹی سے پوچھا, میں نے کہا یہ دلی اور ممبئی کی ہائی کورٹ میں اور سرکار کو درخواستیں پولیس کمشنریٹ میں آپ کے خلاف انہوں نے دی کہ ہمیں سے پاکستانی آتنکوادی جو ہے سو کالڈ اسے خطرہ ہے. اس نے کہا میں نے بالکل یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, اسلام کے خلاف کیا, ہماری خواتین کی جو ہے نا وہ بے حرمتی کی, تقدس کو پامال کیا, 4 دیواری کے پردے کے, تو ہم نہیں چھوڑیں گے, یہ ہم نے اعلان کیا. دوسرا میں نے کہا جی کہ لارنس بشنوئی پہ پہلے کیا تھا آپ نے انمول کی گرفتاری کے بعد. اس نے کہا ہم نے لارنس بشنوئی کو کہا تھا اور ہماری اطلاع تھی کہ اس کو تہاڑ جیل سے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے تو راستے میں مار دیں گے. اس پہ لارنس بشنوئی نے درخواست دی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں وہاں کی. اس میں کہا جی کہ مجھے شفٹ نہ کیا جائے. اندر کی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیل میں زیادہ تصور کرتا ہے کہ محفوظ ہے, اندر کی بات تو یہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس خوف سے بھی اس نے جیل سے نقل مکانی ختم کر دی, معذوری ظاہر کی عدالت میں کہ مجھے نہ کیا جائے, اور کہا جی کہ میں یہ رہوں گا. وہ وہاں رہا. انمول پکڑا جاتا ہے. جب انمول پکڑا گیا, انمول نے اور اس نے دونوں نے الگ الگ متفرق درخواستیں دے دیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں جان کا خطرہ ہے, ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. اگر ہمیں عدالت میں لانا مقصود ہے, اول تو جیل میں ٹرائل کرائے ہمارا, اگر عدالت لانا مقصود ہے, چھوٹی چھوٹی پیشی جو ہلکی کچی پیشی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں, بلٹ پروف جیکٹس, سیکیورٹی کے وافر اقدامات. انہوں نے سارا کچھ لکھا, جس کے بعد بھارتی سرکار نے 3 ریاستوں کی پولیس نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی. جہاں جہاں ان کے مقدمات تھے وہاں جاتے ہیں سماعت کے لیے, ان کو سیکیورٹی فراہم کی گئی. انمول بشنوئی کے کیس جو 3-4 باقی ہیں ان کی سماعت, ایک کا فیصلہ ہونے والا ہے, ان کی سماعت جو ہے جیل کے اندر کی گئی. میں نے پوچھا شہزاد بھٹی صاحب سے, میں کہا بھٹی صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے, میں پس منظر بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے کہا جی مجھے اس بات میں دعویٰ نہیں ہے, اون کرنا. اس نے کہا دعویٰ نہیں میں کر رہا, میں اون کر رہا ہوں اس بات کو. مجھے کہتا ہے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس نے 3 کام کیے بشنوئی نے, پاکستان کو, افواج پاکستان کو اور اسلام کو. اس نے چیلنج کیا. میں نے اس پہ کہا کہ ہم سپہ سالار ہیں خود پاکستان کے, نوجوانوں کا ایک گروہ ہے میرے ساتھ جو اس طرح کی بکواس کا لفظ انہوں نے کہا ہے, میں وہی کوڈ کر رہا ہوں, ڈی کوڈ کر رہا ہوں, جو شخص اس طرح کی بکواس کرے گا ہم اس کی آنکھیں اور زبان نکال دیں گے. ایک. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ بھٹی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ بدامنی کے لیے دبئی سے پیسہ فنڈز بھجوائے گئے ہیں. مجھے انہوں نے میرے پاس اکاؤنٹ نمبر محفوظ ہیں, وہ اکاؤنٹ نمبر بھجوائے جس اکاؤنٹ سے آئے تھے, جس اکاؤنٹ میں گئے تھے. پھر انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد میں, بھاولپور میں, مریدکے میں, خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں, اور بالخصوص
پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں لاہور سمیت یہاں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنا چاہتا ہے بشنوئی کے نام پہ بھارت. اچھا یہ جو پیسے ٹرانسفر ہوئے کیا کسی انڈین کو ٹرانسفر ہوئے یا پاکستانی کو؟ اور آگے پاکستانی کو ٹرانسفر ہوئے پیسے, اور اس کے جواب میں جب یہ انکشاف کیا بھٹی نے, پاکستانی ادارے سرگرم ہو گئے, پاکستانی ایجنسیاں ایکٹیویٹی دکھا رہی تھیں, تو یہ پتہ لگا اسلام آباد کے ایک سیکٹر میں ایک گھر کرائے پہ لے کے 15 روز کے لیے گھر لیا, 2 ہفتوں کے لیے. اور وہ افغانی تھے یا پاکستانی؟ وہ پاکستانی پاسپورٹ, پاکستانی شناختی کارڈ ان کے پاس تھے, لیکن افغانی نسل تھے جن کو پکڑا گیا. ان کا تعلق خوارج الہند سے تھا, وہاں کے ٹرینڈ بھی تھے. ایک گھر سے 2 خواتین اور 4 مرد, یا 4 مرد اور 4 خواتین اور 2 مرد, 6 لوگ پکڑے گئے. یہ کنفرم نہیں ہے مجھے مطلب 6 لوگ پکڑے گئے. اس دن پاکستان کی اعلیٰ حکومتی شخصیات, وہ ایک کرنل صاحب شہید ہوئے تھے, ان کے گھر جا رہے تھے تعزیت کے لیے. گھر ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ فاروق کھوکھر کا گھر بھی تھا. اب یہ پتہ نہیں لگا کہ ان مرحوم وہ جو شہید کرنل صاحب تھے, ان کے گھر جاتے ہوئے اہم حکومتی شخصیات کو ٹارگٹ کرنا تھا انہوں نے, یا فاروق کھوکھر کے گھر کو ٹارگٹ کرنا تھا. یہ ایسے معاملات تھے. یہ فتنہ الہند جو ہے, خوارج الہند کہتے ہیں وہ خارجی افغانی جن کو بھارت ٹرینڈ کر رہا ہے, اور فتنہ الہند کہتے ہیں وہ لوگ جو بھارت میں ٹرینڈ ہو کے بھارت سے براہ راست یہاں آئے ہیں, وہ جو پراکسی وار ہے اس میں شامل نہیں ہیں. یہ خوارج الہند کے 6 لوگ پکڑے گئے. یہ انرتھ ہو گیا یہ حملہ. یہاں تک جب معاملہ آ گیا تو بھارتی میڈیا پہ یہ پروپیگنڈا شروع ہوا کہ اس وار کے پیچھے 2 لوگ ہیں. ایک کا نام ہے شہزاد بھٹی, اور دوسرے ان کے دستے راست دوست ان کے وہ فاروق کھوکھر ہیں. میں نے دونوں افراد سے گفتگو کی بہت ڈیٹیل. یہ دونوں نامعلوم مقام سے گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے. ان کا یہ کہنا ہے, بہت کم لوگوں سے ان کی گفتگو براہ راست ہوئی ہے, ان دونوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا تھا, ہم نے اس کی جواب کا ایسا خوفناک قسم کا رد عمل ظاہر کرنا ہے, اور مصمم ارادہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہیں, ہم نے اس کا جواب دینا ہے, اور جواب کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو سرگرم کر دیا ہے, ان کو لیس کیا ہے ہر انداز سے, ان کے بیک پہ ہیں. جس کے جواب میں بھارتی میڈیا پر یہ شور مچ گیا کہ فوری طور پر پاکستان کے ان دونوں بندے جو ہیں, ان دونوں کے خلاف کارروائی کی جائے. دونوں کے سروں کی قیمت لگا دی گئی. اچھا, اب جو 1 ہفتے پہلے حملہ ہوا اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں کوئی حملہ ہوا, اور وہ بشنوئی گینگ نے کیا یا رو نے کیا, انڈین ایجنسی نے کیا؟ جب سر کی قیمت لگ گئی تو کچھ لالچی بھی میدان میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم شہزاد بھٹی, فاروق کھوکھر, ان کے ساتھی اور ڈسینڈنٹ بشنوئی کے باغی گروپ جو ہے, ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اس دوران بھارت میں ایک حملہ ہوتا ہے بھارتی پارلیمنٹیرین پہ, لوک سبھا کا ممبر تھا, 2 ساتھیوں سمیت جا رہا تھا, 2 ساتھی اس کے مارے گئے, وہ زخمی ہو گئے. جب وہ زخمی ہوا اس کا مقدمہ بھی شہزاد بھٹی پر درج ہوا. بھارت میں جنوری اور فروری کے پہلے ہفتے, جنوری کا پورا ماہ یعنی 1.25 ماہ, 8 مقدمات درج ہوئے شہزاد بھٹی کے خلاف. 8 مقدمات مختلف ریاستوں میں. 8 مقدمات جب درج ہوئے تو ہر ایک نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ کریں گے, فلاں کریں گے. اس دوران لارنس بشنوئی کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے. اب ویڈیو آپ یہ دیکھیں, جیل میں بند ہے, وہ ویڈیو بنا کیسے بھیجتا ہے؟ سرکاری سرپرستی ہے نا, بھارتی اداروں کی سرپرستی ہے, وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. وہ ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس میں چیلنج کرتا ہے شہزاد بھٹی کو کہ میں بھارت کے خلاف زبان کھولنے والے کی زبان گدی سے نکال لوں گا, آنکھیں پھوڑ دوں گا. یہ ویڈیو آ گئی منظر عام پہ. یہ ویڈیو آئی تو شہزاد بھٹی نے پھر اس کا جواب دیا. شہزاد بھٹی نے کہا کہ لارنس بشنوئی, جملہ ایگزیکٹ بتا رہا ہوں اس کا جو مجھ سے گفتگو ہوئی, میں نے کہا جی لارنس نے آپ پہ یہ چیلنج کیا ہے. اس نے کہا لارنس بشنوئی کے باپ کی بھی ہمت جرت نہیں ہے کہ مجھ پہ حملہ کرے, مجھے ٹارگٹ کرے. ایک بات. دوسری بات اس نے کہی کہ میں
پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والوں کے، بھلے وہ کوئی ریاست ہے، کوئی ملک ہے، کوئی شخصیت ہے، وہ جہاں کہیں ہے میں اس کا مردانہ وار مقابلہ کروں گا، اور اگر میری جان جاتی ہے تو اس سے بڑی شہادت میرے لیے کوئی نہیں ہے. ایک اگلا جملہ سن لیں، وہ کہتا ہے کہ جب تک میرا خدا نہیں چاہتا اس وقت تک میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. یہ لارنس بشنوئی کو اس نے جملہ کہا کہ لارنس بشنوئی جو ہے وہ اب سے پہلے کہا تھا کیڑا مکوڑا، چیونٹی ہے، اب اس نے کہا کھوتی. کھوتی گینگ. کھوتی کسے کہتے ہیں؟ گدھی کو. بھارتی پنجاب کی سرزمین پہ سکھ کمیونٹی، بابا گرو نانک کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں بڑے کھوتی ہے، کہ بزدل ہے، فرار ہونے والا ہے، ڈر کے بھاگنے والا ہے، اسے کہتے کھوتی. تو شہزاد بھٹی نے کہا کہ کھوتی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پہلے چونٹی کہا تھا، پھر کھوتی کہا. اس طرح کی باتیں جب ہو رہی تھیں اس دوران بھارت میں، اب یہ کریڈٹ لینے کی جنگ شروع ہوئی ہے، اب بات کی بات ہے، اس دوران بھارت میں 3 اضلاع کی پولیس نے 4 مقابلے کیے. بھارتی پنجاب میں، بھارتی پنجاب کی سرزمین پہ 4 مقابلے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ شہزاد بھٹی کے ساتھی تھے. یہ کہا گیا شہزاد بھٹی کے ساتھی ہیں، ہم نے ان کو مار دیا. لیکن یہ سرکاری اداروں سے انعام کی جو سر کی قیمت ہے اس کی رقم بٹورنے کے لیے تھا. میں نے تو ایک جملہ کہہ دیا ایک فورم پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ لاہور سے CCD وہاں چلی گئی پنجاب بھارت میں. اچھا، اصلیت میں شہزاد بھٹی کا وہ جو 4 افراد تھے ان سے کوئی تعلق تھا؟ شہزاد بھٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا ان سے. اگر تعلق اس طرح کا تھا کہ وہ بشنوئی مخالف تھے، فرض کریں دوست کا دوست دشمن، دشمن کا دشمن دوست، اب وہ تھے بشنوئی مخالف، فرض کریں انمول مخالف، انہوں نے شہزاد بھٹی کی حمایت کی ہوگی. این ممکن ہے، بھارتی میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ شہزاد بھٹی کے 2 موقف کی حمایت کی. ایک انہوں نے اس موقف کی حمایت کی کہ انہوں نے چیلنج کیا اس نے بشنوئی کو جیل میں. دوسرا اس نے جو بہار کے وزیر اعلیٰ نے دوپٹہ کھینچا تھا بچی کا، نقاب اس کا اتارا تھا، اس پہ جو شہزاد بھٹی کا موقف تھا اس کی تائید کی انہوں نے. یہ 2 حمایتوں کا جواب دیا تھا انہوں نے رد عمل کے طور پہ حمایت کر کے. یہ حمایت جو تھی انہوں نے کہا کہ یہ حمایت کرنے والے شہزاد بھٹی گینگ کے لوگ ہیں. پہلی غلط بات اڑائی بھارتی میڈیا نے. دوسری غلط بات، اس کو خود ہی تصحیح بھی کر رہے ہیں وہاں کے ویلاگر سے میری بات بھی ہوئی ہے، وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہم بڑا غلط کیا، انہوں نے غلط افواہیں اڑا رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق نہیں جو پولیس مقابلے میں مارے گئے. اس دوران شہزاد بھٹی کو یہ پتہ لگا کہ لارنس بشنوئی گینگ جو ہے دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے اور ان کے کہنے پہ بندوں کو مارا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی ہیں یا نہیں، اللہ بات مارا جا رہا ہے. شہزاد بھٹی نے پھر یہ کہا کہ میں کسی اس موقف کی تائید نہیں کرتا، اس کی حمایت میں نہیں آتا جو میرے ملک، میرے مذہب یا میری خواتین کے تقدس کے خلاف رہا ہوں. اگر وہ روٹین میں کچھ کارروائی کر رہی ہے بھارت سرکار تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں. ان کا اپنا معاملہ ہے. ان کا اپنا معاملہ ہے. یہ بات تیسرے سپیل میں ہوئی. چوتھا سپیل یہ ہوتا ہے کہ شہزاد بھٹی کے بارے میں 2-3 باتیں لوگوں کو کنفیوژن ہے، وہ میں کلیئر کر دوں. میری شہزاد بھٹی سے گفتگو ہوئی نا، میں نے کہا جی آپ کرتے کیا ہیں، بہت ڈیٹیل بات کی. انہوں نے کہا جی کہ میں کاروبار کرتا ہوں. کس چیز کا؟ کھیتی باڑی. اس نے کہا میرا جدی پشتی پیشہ ہے کاشتکاری، میں وہ کاشتکاری کرتا ہوں، اور جب میں اپنے مشن کے تحت اپنے مخصوص مقاصد جو میرے ہیں میں ان کے تحت پاکستان سے باہر آیا. 2 باتیں اس نے کی بڑی اہم. میں باہر آیا تو میں نے کاروبار تو کرنا تھا اور تو میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو میں اپنے اہل خانہ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا. تو مجھے کہتا مجھے اپنی والدہ کی یاد بہت ستاتی ہے، پاکستان کے ہر بندے سے مجھے محبت ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں کاروبار میں نے شروع کیا. اور کاروبار میں نے شروع کر لیا تھا، اچھا بھلا گزر اوقات میری ہو رہی تھی، تو مجھے بھارت کی سرزمین سے چیلنج آیا اور مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، مجھے اشتہاری مجرم کہا گیا ہے، مجھے وہاں بھارتی سرکار نے پاکستانی آتنکوادی کہہ کے اور میرے سر کی قیمت رکھی ہے. تو میں محتاط ہو گیا. کہتے جب میں محتاط ہوا تو پاکستان میں تو خیر مقدمات چھوٹے موٹے کہتے لڑائی جھگڑے کے یہ وہ تھے، کوئی مسئلہ نہیں، میں ان میں پیش ہوتا رہا، اپنی وضاحتیں کرتا رہا. مجھے حکام نے یقین دہانی کرائی کہ آپ اگر ملوث نہیں ہیں تو. کہتا مجھے ایک روز اطلاع آتی ہے کہ پرتگال میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، UK میں میرے خلاف کوئی
کارروائیوں کے لیے بھارتی سرکار نے 3 مختلف پولیس ریاستوں کی انہوں نے کوئی درخواست بازی کی ہے اور مجھ پہ الزام تراشی کی ہے. میں نے کہا کس قسم کی بھٹی صاحب الزام تراشی؟ وہ کہتے ہیں میرے خلاف جھوٹے مقدمات درج ہوئے ہیں بے بنیاد, میرا کوئی تعلق نہیں تھا ان واقعات سے, وہ مجھ پہ ڈال دیے گئے اور مجھے انتہائی مطلوب, موسٹ وانٹیڈ, سر کی قیمت والا, ہیڈ منی جس کی رکھی گئی ہے, یہ کہا جی کہ ہمارے حوالے کرو پکڑ کے. کہا جاتا ہے کہ پرتگال میں کوئی فائرنگ ہوئی, کینیڈا کے اندر کوئی بندہ مارا گیا, وہ سارے الزامات کچھ سکھ لگے. کمیونٹی کے, کچھ ہندو, کچھ بھارتی باشندے, آپ سمجھے بھارتی باشندے پہ کسی نے فائرنگ کی, حملہ کیا, قاتلانہ حملہ کیا, قتل بھی ہو گئے. انہوں نے کہا جی مجھ پہ الزام لگا دیا کہ اس نے کروایا ہے. کہتا میرا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں تھی. وہ مختلف ممالک میرے ان جو بھارتی الزامات تھے ان کی انکوائری کر رہے تھے, مقدمہ نہیں تھا, انکوائری کر رہے تھے. اور بھارت کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہے حوالگی کا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے انکوائری کی اور انکوائری لمبی چلتی ہیں, انکوائری آج کر رہے ہیں 3 سال 4 سال چلتی رہیں گی. انکوائریوں کے بعد انکوائریوں کو میچور کیا جاتا ہے, وہ میچور ہو گئیں. جب وہ انکوائریاں 1-2 میچور ہوئیں تو بھارت نے ان سے یہ کہا جی کہ آپ کے فلاں جگہ پہ یہ بندہ ہے, یہ پکڑ کے ہمارے حوالے کریں. وہ ادارے جو ہیں ان کی 4 ٹیمیں, یہ میں ایگزیکٹ وہ بات بتا رہا ہوں جو مجھے انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے بتائی, شہزاد بھٹی نے اور ان کے قریب اقربا جو ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 مختلف انکوائری کمیٹیاں اپنی فورسز کے ساتھ, وہ جو طریقہ ان کا لا آف لینڈ, اس کے تحت وہاں گئیں اور اس کو بھٹی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی تھی یا پوچھ گچھ کرنا چاہتی تھی. یہ امریکہ سے کوئی 150 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے جگہ, مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا کیا ہے, اور نہ ہی ایسی پتہ کرنا چاہیے, اس طرح کے بندوں کے حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے. تو میں نے کوئی ڈیٹیل نہیں پوچھی ان سے بھٹی صاحب سے. یہ کوئی امریکہ سے 100-150 کلومیٹر دور تھے جہاں انہوں نے اپنی کاشتکاری, اپنا سسٹم بنایا ہے. وہ جو فصلیں ان کی لگی ہوئی تھیں وہاں ان کے موجود تھے, وہاں وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے, بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پہلے علم ہو گیا کہ مجھ پہ بھارت کے کہنے پہ ریڈ ہونی ہے. اب ریڈ تھا, شامل تفتیش کرنا چاہتے تھے, انکوائری کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, مقدمہ تو کوئی نہیں ہے, گرفتاری ایسا پاسبل نہیں تھی. انہوں نے وہاں کہتے ہیں میرے اہل خانوں میں ہم نے لوگ نکل گئے, بر وقت اطلاع پہنچ گئی, ہم وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے کاروبار, اپنے اثاثے, پراپرٹی سب چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا سب چھوڑ دیا. ہم کسی نامعلوم مقام پہ منتقل ہو گئے. وہ پرتگال کے بارے میں جو افواہ پھیلی وہ یہ پھیلی کہ جب بھٹی صاحب کا موبائل بند ہو گئے, 3 نمبر ہیں ان کے, تینوں نمبر بند ہو گئے. چوتھا وہ لائیو سٹریم پہ آتے تھے, ہاں ٹک ٹاک لائف پر, ٹک ٹاک لائیو پہ, وہ بند ہو گیا. 2, تیسرا اس جگہ پہ وہ 4 انکوائری کمیٹیاں ٹیمیں پہنچ گئیں. اب اسے ریڈ کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں, پہنچ گئیں وہاں. جب وہ پہنچ گئیں تو انہوں نے کہا گھر تو خالی, کسی میڈیا سے انہوں نے گفتگو نہیں کی, سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں ڈالا, ظاہر ہے انکوائری انہوں نے کچھ نہیں ڈالا. بھٹی صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا, ان کے دوست احباب کا, ایون گھر والوں کا. میرا رابطہ بھی 3 روز بعد ہوا. اس دوران بھارتی میڈیا میں وہ جو سر کی قیمت والے لالچی تھے, انہوں نے بھارتی میڈیا میں یہ کہا, کلیم کیا کہ ہمارے 4 شوٹر پرتگال میں گئے تھے 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار, اور بغیر نمبر, یہ بھی کہا ہے بغیر نمبر پلیٹ والی, وہی جو ہندوستان ٹائم, انڈیا ٹائمز اور فلاں فلاں, ان سب نے سوشل میڈیا پہ خاص کر یہ گیم چل پڑی کہ جناب یہ فوری طور پہ جو ہے یہ ہم نے حملہ کیا ہے اور اس کو مار دیا ہے. اور لارنس بشنوئی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی. لارنس بشنوئی نے جیل سے ذمہ داری قبول کی, اور وہاں ایک نمائندہ ملا ایک کورٹ کے باہر, انمول بشنوئی کو. اس نے سوال کیا, انمول نے کہا ہاں وی ہیو گاٹ اٹ, ہم نے مار دیا. یہ جب بات پھیلی 3-4 روز شہزاد بھٹی منظر عام سے غائب رہے, موبائل آف رہے, رابطہ منقطع ہو گیا. تو یہ بات تقویت پکڑ گئی کہ شہزاد بھٹی مارا گیا. اچھا, شہزاد بھٹی تو یہ کہتے ہیں میں تو کبھی بھی پرتگال گیا ہی نہیں, میرے کسی ہم شکل کو نہ مار دیا. نہیں سنیں, وہی کیا ہوا, 4 دن بعد میرا رابطہ ہوا. اچھا, کیا کہتے ہیں بھٹی صاحب؟ میرا ہوا, فاروق کھوکر کا ہوا, سلطان کا ہوا, شانی ٹائیگر کا ہوا, شانی ٹائیگر کا ہوا. سارے دوست احباب جتنے تھے شہزاد کے, انہوں نے کیا. شہزاد بھٹی نے کہا آل فائن, میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے کہا ہوا کیا؟
پھر اس نے یہ کہانی باری باری بتانی تھی ہر ایک کو. مجھ سے گفتگو ان کی بھی ہوئی اور فرخ کھوکر کی بھی ہوئی. اب دونوں پر گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہے. شہزاد بھٹی نے کہا کہ میں اوائڈ کر رہا تھا, ایک تو معاملہ ایسا تھا, دوسرا میں ٹک ٹاک لائیو پہ آنے سے اوائڈ کر رہا تھا. اور وجہ اس کی بتاتا ہوں کیوں کر رہا تھا. انہوں نے کہا ٹک ٹاک آنے سے کر رہا تھا, لیکن اب ہر ایک کو وضاحت پیش کرنا پڑے گی, اور میرے گھر والوں کو پریشان کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے بالخصوص, اور جنہوں نے میرے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور یہ افواہیں پھیلا دی ہیں کہ میں مارا جا چکا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ میں لائیو اسٹریم پہ آؤں گا, ٹک ٹاک لائیو پہ, اور میں آ کے وضاحت کروں. میں نے ضرور سمجھا. انہوں نے یہ ٹک ٹاک پہ آ کے سارے دوست احباب کو ویو کیا اور اپنی خیریت بتائی اور یہ دکھایا لائیو میں. تو ظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ میں اپنے بیڈ میں ہوں اور یہ وقت ہے, اور یہ جملہ کہا سب سے پہلا, مجھ سے بھی کہا, کھوکر سے بھی کہا, فاروق کھوکر سے, اور لائیو اس پہ بھی کہا ٹک ٹاک پہ. انہوں نے کہا جی کہ میں خیریت سے بھی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کا واقعہ ہوا تھا, میں 4-5 روز منظر عام سے غائب رہا, رابطے میں نہیں آیا. میں کبھی آج تک پرتگال دیکھا ہی نہیں, میں نے, مجھے پتہ ہی نہیں پرتگال کہاں ہے, اور نہ میرا کوئی سروکار, میرا وہاں کیا کہاں. اب میں محفوظ مقام پہ ہوں, ظاہر ہے لوکیشن تو نہیں بتا سکتے. اب یہ ٹک ٹاک لائیو پہ کیوں نہیں آئے میں بتاتا ہوں. 2 بندے جو تعلق دار ہیں, شہزاد کے ایڈمائر بھی کرتے ہیں اس کو, اور وہ بھی تعلق رکھتا ہے, ایک فاروق کھوکر, ایک مائی سیلف. ہم دونوں نے شہزاد بھٹی کو منع کیا تھا 3-4 واقعات دیکھنے کے بعد کہ آپ یہ ٹک ٹاک لائیو چھوڑ دیں, کہیں ٹریس نہ ہو جائیں, آئی پی وغیرہ ٹریس نہ ہونا اور بات ہے. ایک تو سیکورٹی پرپز, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو ہے. دوسرا ایک اور مقصد ہے, اس پہ متنازع گفتگو زیادہ ہو رہی ہے, جس پر بیان بازی بھی ہوتی ہے, وہاں سے بیان وہ بازی اگلا ہوتی ہے, بیان رد دیتے عمل ہیں. عجیب آتا ہے. دوسری ایک اور بات سنیں, کچھ الفاظ, کچھ جملے قابل اعتراض ہیں, بلو دی بیلٹ ہیں. ہاں گالیاں چل رہی ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہے, نازیبا گفتگو ہوتی ہے. ایسی گفتگو ہے جو فیملی کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ بیٹھ کے دیکھیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ تمیز کے دائرے سے ہٹ کے ہے, بد اخلاقی پہ مبنی ہے. تو ہم نے دونوں نے یہ مشورہ دیا تھا, اور اگر ناظرین نے, ہم نے کئی فورمز پہ کہا ہے, یہ فاروق کھوکر کا جو انٹرویو کیا, فاروق کھوکر اس وقت قریب ترین ہیں شہزاد بھٹی کے. فاروق کھوکر سے میں نے کہا جی کہ آپ کا اختلاف بھی ہوا تھا شہزاد سے. اس نے کہا صرف ایک اختلاف. اس نے کہا میں اس پہ جان فدا کرتا ہوں, میں اس کا فدائی, وہ میرا فدائی ہے, ایک لمحے کی برداشت نہیں کرتے جدائی بھی, لیکن میرا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ اسے کہا ہے کہ لائیو ٹک ٹاک چھوڑ دے. میں نے بھی یہ کہا تھا اس کو. یہ 100 خرابیوں کو جنم دے رہی ہے. یہ شہزاد بھٹی بھی مشکل میں ہے, فاروق کھوکر نے کیا مدد وغیرہ کی؟ فاروق کھوکر نے کہا کہ شہزاد بھٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو آنکھ نکال دوں گا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ سوال ہی, یہ جملہ ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں, یہ کوئی شخص سوچ نہیں سکتا. انہوں نے کہا لارنس بشنوئی تو ایک مکھی چونٹی کے برابر ہے, اس کی جرت ہے کہ وہ شہزاد بھٹی کی طرف دیکھے. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں انڈیا کے سب سے بڑے گینگسٹر لارنس بشنوئی, اس کا کچھ کیا جائے گا, کوئی جواب ملے گا, کوئی حملہ ہوگا یہ اس پر؟ بات بٹ صاحب اب جو ہے نا, سارے اس کے باغی ساتھی جو تھے, جنہوں نے بغاوت, اعلان بغاوت کیا ہے, بلکہ علم بغاوت بلند کیا ہے, ان سے میری گفتگو ہوئی بہت ڈیٹیلز میں, بہت ڈیٹیلز میرے پاس ہیں ان کی. وہ ڈیٹیل گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ لارنس بشنوئی کی طاقت تھے ہم. اب لارنس بشنوئی کو آپ نے بڑا گینگسٹر نہیں کہنا, اب وہ 720-25 بندوں کے گروہ کی سربراہی نہیں کرتا. اس کا بااعتماد ترین سب سے پہلا پرانا دیرینہ گولڈی برار تھا. اس نے کہا 2 سال سے میرے دانت کھٹے, میری زبان جو اس نے استعمال کی, اس کے بعد جو ہے نا, اس سے میں نے تعلق چھوڑ دیا. 2 ایئرز بیک, ایک یعنی 2024 سے بتا رہا ہے. دوسری بات, شہزاد بھٹی, ذیشان اختر پہلوان, رام, اور ایک اور وہ منو بندوق منو سے کہتے, بندوق جو ہے, بندوق جی سے میں نے پوچھا, میں نے کہا بندوق جی, اس نے کہا اس کی جرت نہیں ہے یہ شہزاد بھٹی کی طرف دیکھے.
اس نے کہا جس دن نے کہا یہ ساری بڑکیں ہیں, جملہ کہا بندوق جی نے کہا ساری بڑکیں ہیں یہ. ذیشان اختر نے کہا, بھائی جی کہتے ہیں اس کو, بھائی جی نے یہ کہا کہ اگر لارنس بشنوئی میں ہمت ہے تو شہزاد بھٹی تک پہنچنا بہت دور کی بات ہے, ہمیں کچھ کر کے دیکھے. اچھا, اس طرح سے فیل آتی ہے کہ یہ تمام جو گینگسٹر ہیں لارنس بشنوئی سے ٹوٹ کر اس کو چھوڑ کے اب شہزاد بھٹی کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں, اپنا گینگ لیڈر مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اب شہزاد بھٹی کے ہاتھ میں ان کی سربراہی, اور شہزاد بھٹی یہ کہتا ہے کہ میرے بچے ہیں, بھائی ہیں چھوٹے, مجھے بڑا ان پہ اعتماد ہے, فخر بھی ہے. اب ایک اور بات سن لیں, آنے والے دنوں میں بشنوئی کی جو ایک دم رفتار بڑی سپیڈ تھی نا, برق رفتاری سے چل رہا تھا, وہ نیچے آئی ہے, تنزلی آئی ہے. اس تنزلی کے بعد بھارت میں قتل و خونریزی کی نئی ایک ایسی ہوا لہر دیکھ رہا ہوں جو نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں یہ, اور جو بندہ کمزور پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ بڑھ کے زیادہ بڑھا دیتا ہے اپنی, وہ بڑھ کے بڑھا رہے ہیں جیل میں ہونے کے باوجود. اچھا, ایک تو بھارتی سرکار سے بھی ایک بات کرنی ہے ہم نے. بھارتی سرکار کو چاہیے کہ اگر ان کو قتل میں, اقدام قتل میں اتنے واقعات میں مطلوب ہیں دونوں بھائی, تو بھائی ان کو جیل کے اندر بھی لگام دو. وہ جیل میں بیٹھ کے خونریزی کروا رہے ہیں, تو جس کے خلاف وہ بڑکے مارتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, وہ خاموش رہیں گے. آپ کہیں پاکستانی انتہا پسند, آپ کہیں پاکستانی آتنکوادی, آپ کہیں پاکستانی بدماش, آپ کہیں اشتہاری مجرم, لاکھ کہیں, لیکن آپ کا جیل کے اندر بیٹھا بندہ, وہ ان کا بھائی جو ہے اور اس کے 10-12 ساتھی رہ گئے, وہ اگر تڑییں دھمکییں گدڑ بھبکیاں لگائیں گے تو جواب تو آئے گا نا. اس کو پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں سمجھنا چاہیے, ہندو مسلم فسادات کی بنیاد نہیں کہنا چاہیے, اس کو ایک جرم کے طور پہ لیا جائے. گینگ وار ہے. گینگ وار تو بنائی جا رہی ہے جیل سے بیٹھ کے, تو آپ جیل میں قید لوگوں کو قابو کر لیں, ان کو نکیل ڈال لیں, تو یہ لوگ تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں, شہزاد بھٹی سے میری بحث جو ہوئی اس میں بھٹی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو جواب دے رہے ہیں, رد عمل ظاہر کرتے ہیں, وہ بکواس کیوں کرتے ہیں, ان کا لگام کیوں نہیں دیتے, زبان کھینچ لینی چاہیے. اور ایک وہ قید میں بھی ہیں, پابند سلاسل شخص. اچھا, اب ایک اور بات بڑی اہم, اس لڑائی میں 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. کون سی؟ ایک بھتہ یعنی فروتی, ایک اسلحے کی فراوانی. دونوں جیل کے اندر سے آپریٹ ہو رہی ہیں. جیل کے اندر سے بھتے مانگے جا رہے ہیں. سو کالڈ جو باقیات ہیں بشنوئی کی گینگ کی, ان کے ذریعے اب بھی ممبئی میں, دہلی میں, مہاراشٹر میں, راجستھان میں, اب یو پی سی پی سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں سے جو بااثر دولت مند لوگ ہیں ان سے فروتی مانگی جا رہی ہے. اچھا, اسی طرح سے بشنوئی گینگ کے جو لڑکے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں, میرے پاس وائس نوٹ میں ہے, وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ شہزاد بھٹی جو ہے وہ بھارتی پنجاب میں منشیات یا اسلحہ جو ہے اس کی اسمگلنگ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شہزاد بھٹی سے کہو کہ قسم کھا کر کے کہ میں نہیں کرتا. ایک بھی واقعہ جو بھارتی عدالت نے یا پراسیکیوشن نے ثابت کیا ہو, مقدمات درج ہوئے, مانتا ہوں مقدمات درج ہیں. مقدمات تو اس لیے درج ہیں کہ انہیں موسٹ وانٹیڈ کی فہرست میں ڈالا جا سکے, وہ ڈال دیا انہوں نے, سر کی قیمت رکھ دی. میں ایک وقت میں بھی اس بات کا قائل تھا کہ پراکسی وار ہو رہی ہے, گینگ وار ہو رہی ہے, لیکن اب میں جب حقائق تحقیق کے بعد حقائق تک پہنچا ہوں نا, تو بٹ صاحب اس میں ایک بات عجیب دکھائی دی ہے. سب سے بڑا قصور اس انتظامیہ کا ہے, داخلہ امور کی انچارج انتظامیہ, جو جیل سے کارروائیوں کو روک نہیں پا رہی. وہ کارروائیاں روک دے, میرا خیال ہے یہ وار ختم ہو جائے گی. اب یہ جو سوشل میڈیا پہ اور انڈین نیوز پیپرز میں, ٹی وی پر جو رپورٹ ہوا ہے کہ پرتگال میں شہزاد بھٹی پر حملہ ہوا ہے, شہزاد بھٹی پر اب تک کوئی حملہ نہیں ہوا, وہ سامنے بھی آ گئے, تو کوئی حملہ ہوا, کسی اور پر ہوا, کسی گھر پر ہوا, اور اس کو نام دے رہے ہیں کہ شہزاد بھٹی پر حملہ ہوا. پرتگال میں ایک فلیٹ تھا, اس کے ایک کمرے میں یہ اطلاع ملی ان کو, وہاں کے لوکل انتظامیہ کو, کہ شہزاد بھٹی یہاں آیا ہوا ہے.
سی سی ٹی وی فوٹیج سے میں نے اس کی تحقیق کی. سی سی ٹی وی فوٹیج سے ایک شخص نوجوان ٹی شرٹ اور پینٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ کمرے میں جاتا ہے. کچھ دیر بعد حملہ آور آتے ہیں, اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں فلیٹ کو. اس کمرے کے اندر وہ بندہ تھا کہ نہیں تھا, اس کو گولی لگی, مر گیا, زندہ ہے, کیا ہے. وہ ہم شکل ہو سکتا ہے, اس نے صحیح کہا شہزاد نے کہ شاید میرے ہم شکل کو انہوں نے ٹارگٹ کر دیا. یہ وہاں کچھ لوگ گئے, ان کا لین دین کا جھگڑا تھا اس بندے سے, وہاں یہ واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ بھی 1 ماہ پرانا ہے, آج تازہ نہیں ہے, یہ 4-5 روز میں نہیں ہوا یہ واقعہ. یہ تو ایسے ہی ایک ہوا اڑا دی ہائپ دینے کے لیے. بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کا ماہر ہے. پاکستان کے حالیہ واقعات میں پاکستان کے 3 بڑے شہروں پر قبضے کی خبر بھی اڑا دی تھی انہوں نے کہ ہمارے سورماؤں نے قبضہ کر لیا ہے, لاہور پورٹ پر حملہ کر دیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ایسے ہوا میں ہیں. اب انڈین میڈیا شہزاد بھٹی کے بارے میں یہ کوٹ بھی کرتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا کارندہ ہے, آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے. آپ نے کہا کہ شہزاد بھٹی کا اپنا مشن ہے, انڈین میڈیا کہتا ہے کہ آئی ایس آئی کا مشن ہے شہزاد بھٹی. آپ نے دھرندر فلم غور سے دیکھی؟ ہم نے کتنے پروگرام اس پہ کیے. دھرندر فلم میں بھارت نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ایجنٹس کو بھیجتی ہے پاکستان میں, را بھیجتی ہے بھارتی ایجنسی, خفیہ ایجنسی ادارہ. اور دوسری ابھی دھرندر 2 بھی آ رہی ہے. وہ 2 آ رہی ہے, اس کے ٹریلر میں دیکھ لیں. یہ تسلیم کر لیا. ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ یار ہم تو بڑے عرصے کے سے کہتے تھے یہ بھارتی پروپیگنڈا جو ہے نا کہ بھارت تو مداخلت کرتا ہے, جاسوس بھیجتا ہے, جاسوس بھیجتا ہے. تو بھارت نے اس کو بیلنس کرنا ہے. ہمارے اس جواب کو جو خود ہی وہ کہہ کے پھنس گیا, اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کا نام تو لینا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شہزاد بھٹی اس لیول کا اس قابل ہے کہ وہ آئی ایس آئی اس بندے کو استعمال کرے گی اس جگہ پہ جا کے. ایک دوسرا یہ ہے جو جاسوس ہوتا ہے نا, اور جو پاکستان نہیں دنیا کی چند بڑی خفیہ ایجنسیوں میں شامل ہے آئی ایس آئی, اس کی قابلیت اور اس کے تجربے کی ہر شخص داد دیتا ہے, تسلیم بھی کرتا ہے. وہ اگر استعمال کرے کسی کو تو اتنی جلدی وہ سامنے آ جائے گا کہ یہ استعمال کر رہی. اور ٹک ٹاک لائف پر تھوڑی آئے گا. اگر کوئی جاسوس ہوگا تو وہ تو بیہائنڈ دا سین ہوگا. اتنا اوپن تو بھائی جو اتنا اوپن آدمی ہو وہ سپائی نہیں ہوا کرتا کسی کا. سپائی وہ ہوتا ہے جو اپنے نقل و حرکت کم از کم مخفی رکھے. جاسوس ہے نا تو جاسوسی کی بنیاد پہلی کیا ہے کہ اوپن نہیں ہونا. اس کا پتہ چلتا ہے تقریباً کوئی 80 سال کی عمر میں, جیسے اعجاز بھٹ صاحب 80 سال کی عمر اس نے زبان کھولی ہے, اور وہ بھی ہمارے اصرار پہ کہ اس نے کہا سربستہ راز ہے, کہیں دنیا سے جب چلے جائیں تو راز دفن ہی نہ ہو جائیں, قبر میں چلے جائیں گے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا پاسبل ہے, امکان سی بات ہے کہ شہزاد بھٹی آئی ایس آئی کا اسپوکس مین ہے, اس کے طرف سے بھجوایا گیا ہے پاکستان میں جو ہے ایجنٹ ہے اس کا انڈیا میں. یہ سب باتیں ایسی ہیں فضول قسم کی. میں تو اس کو سنتا بھی نہیں اس طرح کی پروپیگنڈا. اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے نا وہ بھارتی میڈیا بالخصوص مین اسٹریم اور بالعموم سوشل میڈیا دنیا بھر میں یہ ایک راگ الاپ رہا ہے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی نے بھارت میں اس طرح کے لوگ بھیجے ہیں. او بھائی بھارت میں بھجوا کے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کوئی بندے 3 مارے گا ان کا نام بھی. اچھا ایک اور سنیں, اگر پولیس مقابلے میں مارے جانے والے لوگ یا لوک سبھا کے ممبر کے ساتھ جانے والے لوگ مارے جائیں, پاکستانی میڈیا نے تو ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. اگر پاکستانی ایجنٹ یا پاکستانی ایجنسی ان کو مرواتی تو پاکستان کے میڈیا میں بھرمار پڑی ہوتی, اس بات کی پکار پڑی ہوتی. کسی نے تذکرہ تک نہیں کیا. بھائی وہ تو پتہ ہی نہیں یہاں کہ یہ اس طرح. یہ تو ہم لوگ چونکہ اس پروگرام کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ریسرچ کرتے ہیں کہاں کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ بھارتی پنجاب میں 4 مارے گئے دہلی انکاؤنٹر میں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ لوک سبھا کے ممبر پہ حملہ ہو گیا.
ہمیں یہ پتہ ہے کہ راجستھان میں کیا ہو رہا ہے اور کھوکھرا پار کی سرحد سے کیا ایکٹیویٹی ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میری اطلاع یہ ہے کہ جو خوارج الہند ہیں وہ تورخم کے بارڈر سے چمن کے بارڈر سے پاکستان میں امن دشمن کارروائیاں کرنے کا پروگرام پلان کر رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے 12 اضلاع میں مختلف DLA نے جو کیا وہ فتنہ الہند بھی ہے, خوارج الہند دونوں ہم ملا را فنڈڈ ہے, را فنڈڈ ہے. اکاؤنٹس کا پتہ لگ گیا. اسی طرح یہ فائنینشیل اکاؤنٹس ہیں. ایک اور اکاؤنٹس بتاؤں آپ کو جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں, درجنوں سوشل اکاؤنٹس فیک پروپیگنڈے والے وہ بھی منظر عام پہ آ گئے ہیں. وہ بھی پاکستان کی سرحد سے پار آپریٹ کیے جا رہے ہیں. ایک اور نئی اطلاع, پاکستان کے بلکہ کہنا چاہیے بعض سیاسی گروپ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ ہیں. ظاہر ہے جو باہر کے ایجنسی ادارے ہوتے ہیں, ہم نے اعجاز بٹ صاحب کے اس میں کنفرم ہو گئی بات نا انٹرویو میں کہ کچھ پاکستانی غدار جو تھے وہ بھی پاکستان کے خلاف سرگرم تھے نا. تو اب بھی ویسا ہی ہے. سن 71 کی جنگ کے بعد ہوئے تھے, اب یہ حالیہ مختصر جنگ جو تھی ایک ہفتے کی 2025 میں جو ہوئی, 25 ایک ہفتے کی جنگ مختصر ترین جنگ تھی, اس میں بعد بھی بہت ساری ایکٹیویٹی ہوئی ہے. آپ 2.5 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں میں مسلسل دیکھ رہا ہوں افغانستان کی سرحد پار سے, بھارت کی سرحد پار سے, بلوچستان میں بالخصوص یہ لوگ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کھانی ان کو منہ کے پڑے گی. اچھا, اب آپ نے افواج پاکستان کے ترجمان کی اگر حالیہ نیوز کانفرنس دیکھی ہوں 2-3, ان میں انہوں نے نام دیے باقاعدہ کہ کون کون لوگ کہاں تھے. 212 لوگ اب تک میری اطلاع کے مطابق صرف بلوچستان میں 4 دن میں انہوں نے فتنہ الہند جو ہیں 4 دن میں فارغ کیے ہیں. اب یہ جو واصل جہنم ہو رہے ہیں اس کی اطلاع مجھے شہزاد بھٹی نے بہت پہلے دی تھی. یہ بلوچستان کے سانے کی کہ یہاں حملہ ہوگا, اور جو اسلام آباد میں باولپور, اسلام آباد, گجرانوالہ, فیصل آباد, پنڈی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فرخ کھوکر پر الزام لگا رہا ہے بھارت, فرخ کھوکر پر بھارت نے یہ الزام لگایا کہ فرخ کھوکر کو شہزاد بھٹی سے جدا رکھا تھا انہوں نے اس وقت اب تو ملا کے پیش کر رہے ہیں. فرخ کھوکر نے اپنے علیحدہ گینگ کے ذریعے بھارت میں دراندازی کی ہے. 4 لوگوں کے نام پیش کر دیے بھارتی میڈیا نے. گرفتار بھی ہوئے ہیں کئی, وہ گرفتاری والے بتا رہا ہوں, 4 نام پیش کر دیے کہ ہماری حراست میں یہ فرخ کھوکر گینگ کے ہیں. فرخ کھوکر کا یہ کہنا ہے, میں نے ان سے پوچھا, ان کا کہنا ہے کہ میں علل اعلان بات کرتا ہوں. اب یہ علل اعلان اگر بات کرتے تو وہ اون کر لیتے. بھارتی پروپیگنڈا ایسا ہے جو پاکستان میں دراندازی کو بیلنس کرنے کی خاطر بھارت یہ چھیڑ خانی کرتا ہے. اچھا نعیم صاحب, شہزاد بھٹی کو تھریٹ بھی ہے, گرفتاری کا بھی خدشہ ہے, جان بھی خطرے میں ہے, پاکستان واپس کیوں نہیں آ جاتے, چھپے کیوں ہوئے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان آ جائیں. وہ کہتا جی کہ میرے بعض معاملات اتنی دور تک چلے گئے ہیں, جو میرا مشن ہے وہ ادھورا چھوڑ کے میں آؤں گا نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا, کچھ معاملات پاکستان میں جو ہیں وہ کہتا ہے اتنی دور تک چلے گئے ہیں, میرے وہ مخالفین جو بھارتی نواز ہیں وہ پاکستان میں میرے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں گرفتاری زیادہ بہتر ہے, کہیں انڈیا کے ہاتھ نہ لگ جائے. یہ تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان میں اپنے خلاف درج مقدمات 2-3 ہی ہیں, ان کو عدالتوں میں فیس بھی کرنا چاہتا ہوں, اپنے شامل تفتیش بھی ہو گیا ہوں. انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے کچھ معاملات کے جواب دے دیے ہیں. وہ کہتا ہے ایسے مقدمات تھے, کوئی میرا تعلق نہیں تھا کہ فلاں پہ حملہ کر دیا, فلاں پہ کرا دیا. اچھا, اب ان سے ہی کہا بھارتی نواز لوگوں نے کروایا کہ شہزاد بھٹی کا بہت بڑا پھڈا ہے رجب بٹ سے, سارٹ آؤٹ ہو گیا ہوا سب. وہ کہتے ہیں میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا حملے والا, انہوں نے کہا بھائی میں تو ایک واقعے پہ میں اگر کنڈیم کرتا ہوں اس کو, رد عمل اپنا دیتا ہوں,
تو وہ اپنے دوست اپنے ساتھی کی اصلاح کے لیے دیتا ہوں. رجب بٹ میرا دوست ہے, میرے معاملات اختلاف اگر نہیں ہے ان سے, وہ کچھ نہیں کر رہا تو میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اب وہ دونوں اکٹھے. اب اختلاف کیا تھا فاروق کھوکھر کا کہ جی لائیو ٹک ٹاک پہ نہ آیا کرو, تو پوری اچھی بات, ایک دوست کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے, نیک مشورہ دے دیا. تو یہ جو بات ہے اگر وہ آنا چاہیں گے تو شہزاد بھٹی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستانی شہری ہے اور وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ پاکستانیت کی جنگ لڑ رہا ہے, اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے, اہل پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ عزت احترام کی جنگ لڑ رہا ہے, خواتین کے تقدس کی. تو یہ سارے معاملے جو ہیں وہ شہزاد بھٹی کے حوالے سے ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. ہمارے ناظرین کو اور بھٹی کے مداحین کو کسی وقت بھی یہ خوشخبری مل سکتی ہے کہ شہزاد بھٹی ان دا پاکستان یعنی آنے والے ہیں. اور کوئی ایسی نیوز مل سکتی ہے کہ شہزاد بھٹی نے لارنس بشنوئی پر حملہ کروا دیا؟ وہ میں فورس ہی کر رہا ہوں, میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں بہت بڑی خونریزی دیکھ رہا ہوں. جواب دے گا شہزاد بھٹی پورا بھرپور, اور یہ لفظی جواب نہیں, پریکٹیکلی جواب بالکل. انہوں نے کہا جی اگر اس نے زبان بند نہ کی. اور اچھا ہاں ایک اور بات, بٹ صاحب لارنس بشنوئی کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے بھارتی کچھ لوگوں کی طرف سے, ریاست کی طرف سے. بھارتی اشرافیہ نام بھی استعمال کر رہی ہے, جو کام اس کے علم میں بھی شاید نہ ہو لارنس بشنوئی کو یا اس کے بھائی انمول کے یا اس کے گینگ کے, سو کالڈ گینگ جو ہے اس کا. لیکن کچھ بھارتی ادارے اس کا نام استعمال کر کے سرحد پار کارروائیاں کروانے میں مصروف ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی ممکن ہے کہ کئی ایک واقعات ایسے ہیں جن میں شاید بشنوئی کے علم میں بھی نہ ہو واقعہ, اس نے فنڈنگ نہ کی ہو, نام استعمال کیا جا رہا ہے. اب میں نے جملہ کہا تھا آپ کے پروگرام میں دھرندر فلم کے حوالے سے کہ پوری فلم سپانسرڈ ہے, پوری فلم, سیکنڈ پارٹ بھی اس کا سپانسرڈ ہوگا. لیکن ایک خوشخبری میں آپ کو سنا دوں, پاکستانی کلچرل ایکٹیوسٹ, ثقافتی ہمارے جو سربراہان ہیں, ان کی طرف سے بھی بڑا خوفناک جواب اس فلم کا آ رہا ہے. ایک فلم پاکستان سے آ رہی ہے جو بھارتی پروپیگنڈے کا جو لیاری کے 30-35 سال بعد دیا گیا ہے, اس پروپیگنڈے کے جواب کے لیے ایک جوابی فلم تیار ہو رہی ہے. اور جب وہ آئے گی تب بھارت اور اہل بھارت جو مضمون مقاصد رکھتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں, سارے بھارتی ایسے نہیں ہیں, ان کے دانت کھٹے کرے گی انشاءاللہ. نعیم صاحب, لیکن پاکستان کو بھی ایسی موویز بنانی چاہیے جس طرح سے کلبھوشن یادو کو پکڑا, جس طرح سے ابھینندن کے ساتھ ہوا, اس کا پلین گرایا گیا, اس کو چائے پلائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ جو مئی کے اندر 2025 میں جنگ ہوئی, اور جس طرح سے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. اس پر بھی موویز بننی چاہیے تاکہ پتہ چلے انڈیا کو حقیقت میں ہے کیا چیز. فلمیں تو موجود ہیں, بن گئی ہیں, ریلیز نہیں ہوئی. جیسے ریلیز ہوں گے. ایک اور بات بتاؤں, دھرندر فلم پیش کرنے کی ایک وجہ بالی ووڈ کی انڈسٹری کی تنزلی تھا. میں تباہی نہیں کہہ رہا, تنزلی کہہ رہا ہوں, ڈیکلائن تھا اس کا. بھارتی فلم انڈسٹری ڈیکلائن کی طرف گامزن تھی, تو اس کا تنزلی کا راستہ روکنے کے لیے بھارت نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا سہارا لیا اور ایسی فلم کریٹ کر دی. وہی متنازع فلم ساز ہیں, اب بھی وہی ہے جو سیکنڈ پارٹ دے رہا ہے. اور اس کے جواب میں جب پاکستان بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ کسی جوابی فلم کا حملہ کرے گا تو وہ جوابی فلم کا حملہ بڑا خطرناک ہوگا. دوستوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ لارنس بشنوئی کی جو ایک ٹائم پر طاقت تھی, جو اس کا ایک گینگ تھا, پوری دنیا میں اس کے شوٹرز تھے, اب شہزاد بھٹی نے اس کو کمزور کر دیا, اور شہزاد بھٹی لارنس بشنوئی کے گینگ کے لیے ایک خطرہ ہے؟